ڈیٹیل میں جو ہے وہ کانفرنس میں بتایا کہ بھارت نے کس طریقے سے بزدلانہ حملہ کیا اور پاک فضائیہ نے کس بہادری سے جو ہے اس کا جواب دیا، اور جو ڈرون مار گرائے ہیں اور جو طیارے مار گرائے ہیں اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ مساجد اور قرآن پاک کے نسخوں کی بھی توہین کی گئی ہے، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ آرٹیکل 51 کے تحت یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت جو ہے پاکستان فوج کو پورا رائٹ ہے کہ وہ جوابی کارروائی کر سکے۔ مجھے ساتھ جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں علی رضا نے، اینکر پرسن ہے پاکستان ٹوڈے کے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے جاریت، اور جاریت کے حوالے سے یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو پاکستان یا پاکستان کا میڈیا یہ بتا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی ہے 1974 میں یہ واضح طور پہ بولتی ہے کہ کوئی بھی ملک کسی اور ملک کے اوپر خود مختاری کے اوپر حملہ کرے، علاقائی سلامتی کے اوپر حملہ کرے، یا اس کی سیاسی آزادی کے اوپر جو ہے وہ طاقت کے ذریعے حملہ کرے تو اسے جاریت کہتے ہیں۔ بھارت جو کچھ کر رہا ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق یونائٹڈ نیشن جس کو سب ملک مانتے ہیں، جس طرح ڈی جی ایس پی آر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جناب مہذب قومیں جو ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی آگے بسر کر سکتی ہیں۔ ساتھ ہی اس پریس کانفرنس میں منیبہ صرف آرٹیکل 51 کے اوپر بات ہوئی ہے۔ میں اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جنیوا کنونشنز ہوتے ہیں، مختلف دور میں ہوئے ہیں، 1949 کے حساب سے آپ اب تک لگائیں تو اس میں صرف آرٹیکل 51 نہیں ہے، آرٹیکل 3 ہے، آرٹیکل 6 ہے، آرٹیکل 27 ہے، آرٹیکل 32 ہے، آرٹیکل 147 ہے۔ اور یہ تمام چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ اگر میں کم لفظ میں بتانا چاہوں کہ جناب آپ دوران جنگ کسی بچے کو نشانہ نہیں بنا سکتے، دانستہ طور پر کسی معصوم شہری کی جان نہیں لے سکتے، آپ اسپتالوں کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، مگر اس کے اندر یونائٹڈ نیشن کی جو خود تمام ممالک کے سربراہان نے جو قانون بنائے ہیں اس کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ اور اب ہونا کیا چاہیے، جو ہماری اطلاعات ہے یا جو ہم پاسٹ میں چیزیں کرتے ہیں کہ جناب پھر بین الاقوامی فوجداری عدالت بنائیے جسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کہتے ہیں، اور یہ تمام شواہد اب ادھر لے جانے کے لیے جو ہے وہ کافی ہیں۔ میں ساتھ ساتھ جہاں ان تمام معاملات کی بات کر رہا ہوں کہ جناب جس طرح تمام چیزیں ہم کر سکتے ہیں قانونی طور پہ، یہ کوئی محلے کی لڑائی نہیں ہے کہ جناب ایک محلے میں دوسرے محلے میں دو لوگ تھے اور انہوں نے لڑی، نیشنز کی جو ہے وہ لڑائی ہے، اس کے اوپر بھی مزید بات کریں گے۔ مگر اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زیغم رضوی صاحب، بیورو چیف کراچی، اور ساتھ ساتھ مقبول چودھری مقبول صاحب جو کہ خود آزاد کشمیر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں اور اہم معاملات کے حوالے سے جانے جاتے ہیں آزاد کشمیر میں۔ میں ان سے نہ صرف آزاد کشمیر کی بات کروں گا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت صورتحال کیا ہے، وہاں کے مسلمان کس طرح اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور کس طرح اب اس پہلگام حملے کے بعد آڑ بنا کر کیا مظالم ڈھانے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے، ان تمام معاملات کے اوپر بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا زیغم رضوی صاحب آپ تھوڑا سا سب سے پہلے تو اس تمام ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ آپ مزید کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ بھارت کے اوپر جو اس وقت جنگی جنون سوار ہے، اس نے تمام اقوام متحدہ کے جتنے بھی معاہدے تھے ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ہماری سویلین کی جو آبادی تھی، مساجد تھی، جو ان کے اوپر حملہ کیا، یہ یقیناً ایک ظالمانہ اور ایک شرمناک اقدام ہے۔ لیکن بھارت کے اوپر یہ جنگی جنون مسلسل جب وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، اور جب بی جے پی کی گورنمنٹ آتی ہے، مودی سرکار وہاں پہ آتی ہے، تو ان کو الیکشن لڑنے کے لیے ایک جو ان کا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ الزام تراشی کرے، کبھی جو ہے وہ کبھی نہیں سیدھا بولے زیغم رضوی صاحب، خون چاہیے مودی سرکار کو، مسلمانوں کا خون چاہیے، کیونکہ یہ خون بہے گا تو اس کی جو شدت پسند ہندو وہ ہے جو ہے وہ اس کے اندر ووٹ کاسٹ اور وہ چیزیں بھی جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گی۔ اب تو چیزیں سامنے آ رہی ہے نا زیغم رضوی صاحب، آپ کی بابری مسجد سے لے کر آج تک اس نے ٹھکانے کس کو لگایا ہے؟ مسجدوں پہ حملہ کرنا، مطلب یہ تو واضح ایک پالیسی دی جا رہی ہے، اب سمجھنے والے یقینی طور پہ سمجھیں گے۔ جی بالکل، دیکھیے جو بھارت کے اندرونی جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، بابری مسجد کا واقعہ ہو، سکھوں کے جو معاملات ہیں، جو ٹیمپل والا ایشو ہوا، وہ ساری چیزیں سب کے سامنے انٹرنیشنل جو ہماری برادری ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ بھارت کے اوپر جنگی جنون
اس وقت سوار ہے، اور اس کے لیے یہ ایک بڑا ایک المیہ ہے، چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ سے پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر، اور اس وقت اس خطے کے اندر اس طرح کی جنگ جو ہے وہ دوبارہ مسلط کرنا پاکستان کے اوپر یا خطے کے اوپر، یہ بالکل بھی جو ہے وہ عالمی برادری کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے، جبکہ بھارت جو ہے وہ بالکل الیکشن جب آئے گا اور وہ اسی طرح کے مسلمانوں کے خلاف یا اقلیتوں کو دیوار سے لگا کے، جو آر ایس ایس ہے، مودی کی جو جماعت ہے، جو بی جے پی ہے، ان کا شروع سے ہی یہ ایجنڈا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو یا اقلیت کو جو ہے وہ دیوار سے لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ الیکشن میں جاتے ہیں۔ زیگم رضوی صاحب، ایوان کے اندر بھارت کے خود کانگریس کے رہنما فرماتے ہیں کہ مودی سرکار تمہارے پاس کچھ اور بچتا ہی نہیں ہے سوائے یہ نام لینے کے کہ پاکستان کچھ بھی ہو جائے۔ یہ تو اب ایوان میں جو ہے وہ اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ چودھری مقبول صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، یہ سچویشن یہ آج کی نہیں ہے، اس سے قبل بھی آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں جو سچویشن پینک کی جو بنائی جاتی ہے، اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ وہاں کے لوگ روزمرہ کی زندگی کس طرح گزارنے پر مجبور ہیں، وہ روزمرہ کی زندگی کس طرح گزارتے ہیں ان دہشت زدہ لوگوں کے سائے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جس طرح رات کو 1:30 بجے انڈیا نے جو حملہ کیا پاکستان پہ اور آزاد کشمیر کے تمام سرحدی علاقوں پر، یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک واقعہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ اس نے تو اتنا بزدلانہ کارروائی کی ہے کہ رات کو 1:30 بجے جس طرح ایک چوروں والا کام کیا ہے۔ دیکھو، ایک اتنا بڑا ملک ہے، اس نے جو رات کا حملہ کیا، دیکھ رہے ہیں اس میں جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس نے پوری امت جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں ان کو یہ میسج دیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس گھر کو اور اللہ کے قرآن کو جو ان پہ آ کے انہوں نے ڈائریکٹ بمباری کیا، یہ ہمارے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیں، رات کے اندھیرے میں اس کا جو ٹارگٹ آپریشن تھا، اس نے مساجد کو شہید کیا، سیول آبادی پہ فائر کیا، جس سے وہاں پر ہم ایز اے مسلمان ہمارا جو ایمان ہے کہ اللہ کے گھر کو نشانہ بنانا، تو اس کے اوپر تو ہمارے پاس کوئی الفاظ ہے ہی نہیں ہے، اور اللہ کے قرآن کو شہید کیا گیا، اس کے اوپر تو پوری دنیا اس کی مذمت کرے گی کہ جس نے اتنا گھٹیا اور ایسے حرکت کی ہے کہ جس کو کوئی دنیا معاشرہ بھی تسلیم نہیں کرتا۔ دیکھو، ہر مقدس، ہر جو مذہب ہے، مسلک ہے، اس کے اپنے مقدس مقام ہوتے ہیں، لہذا اس نے جو پہلا ٹارگٹ کیا ہے وہ مساجد کا کیا، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس نے کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری مسلح افواج اور ہمارے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ اس کے لیے بالکل تیار ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ جو آپ نے بات کی کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے مسائل کی بات ہے، دیکھیں کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ بارڈر کے ساتھ ہے سارا۔ آپ چاروں طرف جو ہے جو ہمارا جو علاقہ سرحدی علاقہ ہے، ایک طرف انڈیا جو ہے وہ سیول آبادی پہ ہمیشہ فائر کرتا ہے، اور پچھلے 70-75 سال کی تاریخ دیکھیں کہ ہمیشہ جو بارڈر کے اوپر لوگوں نے بڑی اپنی شہادتیں دی ہیں، لہٰذا وہاں کے رہنے والے لوگوں میں جذبہ یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے شہادت کو قبول کیا، لہٰذا اپنے ملک کی وفا اور وقار کے لیے ہمیشہ شہادت کو قبول کرتے ہوئے اپنی افواج کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنا شہادت دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی افواج کے ساتھ تیار ہیں۔ وہاں کے نوجوان جو ہے اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہیں، حتیٰ کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بھی جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا بارڈر کے اوپر جو ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح۔ چودھری مقبول صاحب، ایک جھوٹ اور بے نقاب ہوا ہے، کچھ دیر قبل بھارتیوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور بتایا جی ہم نے مخصوص لوگوں کے اوپر ٹارگٹ کا نشانہ بنایا۔ سوال یہ کرنا چاہوں گا چودھری مقبول صاحب، وہ 7 سالہ ارتضیٰ عباس کی غلطی بتائی جائے، وہ کس جماعت کا جس دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھتا تھا، اس بچے کی دہشت گردی تو ذرا سامنے لے کر آئے جس کی لاش جو ہے، جس کا آج جنازہ جو ہے وہ پڑا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ معصوم جانیں جو ضائع ہوئی ہیں اس کے اندر، جو آج پریس کانفرنس جو جھوٹ جو بے نقاب کیا گیا ہے، یہ سامنے آ رہی ہے نا تصاویر اب تو۔ آزاد کشمیر کے ارتضیٰ عباس سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو رات کو تقریباً 30 سے زیادہ لوگوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، کوئی 40 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں، اس میں جتنے بھی ہمارے جو بھائی ہیں جو شہید ہوئے ہیں، جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، جو ہماری بہنیں شہید ہوئی ہیں، نوجوان، تو یہ تو بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی ایسی اجازت نہیں دیتا کہ جب بھی کوئی ملکوں کی لڑائی ہو کہ وہ ان لوگوں کو جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہو، اگر اس کو انڈیا کو اگر زیادہ ہی اس کا جنگی جنون تھا۔ میں پروڈیوسر صاحب سے بھی کہوں گا ذرا تصویریں ارتضیٰ عباس اور جو بچے شہید ہوئے اس افسوسناک واقعے کے اندر، ان کی تصویریں بھی ذرا دکھائی جائیں تاکہ پتہ چلے کہ جھوٹ کس طرح بے نقاب کیا جاتا ہے اور بولا کیا جاتا ہے۔ جی چودھری مقبول صاحب، دیکھیں، جو رات کو ہمارے نوجوان، ہمارا جو بچہ جو 7 سال کا شہید ہوا ہے، آج اس کی جو ہے نماز جنازہ تھی جس میں ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے آرمی چیف صاحب اس میں تھے، اور بڑا افسوس کہ ہمارے یہ معصوم بچے، کیا ان کا قصور ہے
کہ انڈیا کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ان معصوم بچوں کی جان لیتے ہیں کہ جو ابھی جن کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ان کو انڈیا کو ایسا جنگی جنون ہے تو وہ کم سے کم آپ نے ٹارگٹ کو تو کم سے کم یہ تو دیکھیں کہ وہ کن لوگوں کو شہید کر. دنیا کا کوئی قانون کوئی آئین کسی بھی یہ جنگ کے ایسے مرحلے کے اوپر بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی معصوم بچوں کو شہید کرو یا کسی اپنا خاتون یا جو بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو جنگ میں مقابلے میں آپ کس لڑ نہیں رہی ہیں ان کو آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے, شہید نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ ہے کہ رات کا اس کا جو اس نے اقدام کیا ہے شرمناک تھا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں پوری دنیا اور اقوام عالم سے یہ گزارش کرتے ہیں, اقوام متحدہ سے, کہ جو آپ کا چارٹرڈ کے اندر جو آپ کی قراردادوں کے مطابق ہم کشمیری یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کشمیری عوام کی رائے ہے اور جو انٹرنیشنل قوانین کے اندر کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. کشمیر کا مسئلہ حل ہونا اس لیے ضروری ہے, اگر پوری دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اب حل کرنا پڑے گا, ورنہ اس جنگ کا خطرہ جو ہے وہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے. میں منیبا بالکل ایسے ہی ہے, میں جاننا چاہوں گا یقینی طور پہ یونائٹڈ نیشن کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہم نے کوشش کی تھی کہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کی جائیں. کیا سمجھ رہی ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا کافی دیر سے, شاید کوئی مانیٹرنگ کمیٹی ہو جس کا کوئی بیان آیا ہو, میری نظر سے نہیں گزرا. اقوام متحدہ کی بین الاقوامی سطح پر کیا باتیں چل رہی ہیں, آپ کی اگر کچھ نظر سے گزرا ہو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو ذرا آگاہ تو کریں نا. علی رضا, جو ہم بات کر جیسے آئی ایس پی آر کے ڈی جی بھی بات کر رہے تھے جنیوا کنونشن کی, اور جنیوا کنونشن کا جو وجود ہے وہ اسی لیے ہوا تھا کہ جب ریاستیں آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت نہ کر سکیں اور جنگ کی طرف جا رہی ہوں, ایک دوسرے کے قتل و غارت کی طرف جا رہی ہوں, تو یہ کنونشن وجود میں آیا تھا جس کے مختلف آرٹیکلز ہیں, اور ان آرٹیکلز کے تحت جو ہے چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی تھیں کہ کب جو ہے ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے ساتھ اسٹیٹ آف وار میں جا سکتا ہے اگر کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے موجود. لیکن اگر ہم جو تاریخ دیکھیں, ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں, جیسے کہ ہم نے ذکر کیا شروع میں ہی کہ فلسطین کی اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے اور کافی عرصے سے جاری ہے اور مظلوم فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے, وہاں ہمیں یونائٹڈ نیشن کا کوئی رول نظر نہیں آتا. ہم نے جنگوں کی ایک ہسٹری دیکھی ہوئی ہے اور پاکستان نے تو 2 بڑی جنگیں دیکھی ہوئی ہیں, بھارت اور پاکستان نے, اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس سے آپ سب بہت اچھے طریقے سے ناظرین بھی واقف ہیں اور ہم بھی واقف ہیں. ہم نے ورلڈ وار 2 کے اثرات ابھی تک جاپان میں دیکھے ہوئے ہیں کہ کیا ہیں. جنگیں کرنا منہ سے بولنا تو بہت آسان ہے, لیکن پریکٹیکلی جنگ میں جانا اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں ان کو جھیلنا اور اس کیٹاسٹروفی کو جھیلنا جو ہے وہ عوام کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یونائٹڈ نیشن کا کردار, چاہے وہ فلسطین کی جنگ کے لیے ہو, غزہ پہ حملہ ہو, یا پاکستان پہ جو ابھی یہ اٹیک کیا گیا ہے ایک بزدلانہ طریقے سے بھارت کی طرف سے, اس پہ جو کنڈیمنیشن آنی چاہیے, کنڈیم ہونا چاہیے بھرپور طریقے سے, وہ ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہا. میں چاہوں گی کہ زیغم بھی اس میں شامل ہو گفتگو میں اور اپنی رائے دیں. زیغم, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک کردار ہوتا ہے ہمیشہ, اور وہ جب بھی کوئی ممالک آپس میں اس طرح کے کانفلکٹ میں جاتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے, تو کہاں پہ موجود ہے اس وقت یونائٹڈ نیشن؟ دیکھیے, بالکل یونائٹڈ نیشن کی اگر بات کی جائے تو فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ بھی سامنے ہے, اس میں بھی کہیں ان کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. پاکستان کا بھی یہ کشمیر کو لے کے شروع سے ایک اسٹانس رہا ہے کہ جی کشمیر کی آزادی ہی جو ہے خطے میں امن کا واحد حل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اقوام متحدہ کی کئی جو ہے وہ قرارداد پیش کی گئیں, اس کے معاہدے ہوئے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اقوام متحدہ عملی طور پر کہیں بھی جو ہے بھارت کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب نہیں رہا کہ جی کسی طرح سے بیٹھیں اور مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ فوری طور پر حل کیا جائے. اس طرح اگر بات کی جائے اقوام متحدہ کی تو اس کا رول جو ہے ایک ڈمی رول کے طور پہ جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. ہمارے وزرائے خارجہ بار بار جو ہے ہر فورم پہ ڈپلومیٹ سے رابطوں میں رہے اور ہر فورم پہ ہم نے جو ہے کشمیر کی آزادی اور اس کے ایک مستقل اور پائیدار حل کی بات کی ہے, لیکن اب تک اقوام متحدہ کی جانب سے اس مسئلے پر کوئی پائیدار عمل جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آیا. اچھا چودھری مقبول صاحب, میں بھی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جموں اور کشمیر کے اوپر جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ کوئی دہشت گردی حملہ ہوا ہے اور وہاں دہشت گرد آئے ہیں اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس کا الزام پاکستان پہ ڈال دیا جاتا ہے, اور جو بیس ہوتی ہے وہ جموں کشمیر ہی ہوتی ہے. یہ کیوں ہے کہ انہوں نے یہ علاقہ فکس کیا ہوا ہے؟ ہمیشہ مودی گورنمنٹ کے تو پورے ٹینیور میں آپ دیکھ لیں ہمیشہ جموں کشمیر پر جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے اور اس کا الزام جو ہے پاکستان پہ لگایا جاتا ہے. دیکھیں, اس وقت جو ہے انڈیا کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ جو مودی کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ اس وقت بھارت کے اندر بالکل ناکام ہو چکی ہے. وہاں جو لوگ ہیں وہ اس وقت بہت ہی زیادہ اس سے جو ہے اس گورنمنٹ کے خلاف ہیں. اب وہ ایک تحسر دیتا ہے کہ اس کے پاس اس ایک پوائنٹ ہے
کہ وہ کشمیر ایشو کے اوپر ہمیشہ ہمیں کہتا ہے جی جو ہے پاکستان سے دہشت گرد آئے اور انہوں نے آگے یہ حملہ کر دیا، جبکہ ابھی یہ پلوامہ کا جو واقعہ ہے یہ آپ دیکھیں پچھلے کوئی 10-12 دن سے مسلسل پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ اس کی ایک آزادانہ طور پہ ایک اس کی انکوائری کی جائے، اس میں اگر کوئی ملوث ہے تو ہم اس کے لیے بالکل حاضر ہیں، لہٰذا وہ کوئی ایسا ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا، اور لہٰذا اس نے یہ ایک جو ہے بہت وہ ایک ایسا ہی آپ دیکھیں کہ پچھلے 70 سال سے جو ہمارا اور انڈیا کے درمیان میں جو تنازع چل رہا ہے، ہمیشہ انڈیا نے کشمیر کو ٹارگٹ کیا اور وہاں کی سیول آبادی کو کیا۔ دیکھو وہاں جو مسلمان ہیں انہوں نے تقریباً اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ جو ہمارے کشمیری نوجوان شہید کیے ہیں، ہماری خواتین کے ساتھ انہوں نے زیادتی ہے، ہمارے بچوں کو جو بے دردی سے قتل کیا کشمیر کے اندر، لہٰذا اتنے بڑے ملک کو شرم آنی چاہیے کہ دیکھیں جب ایک انٹرنیشنل لاء کے اندر ایک یہ چیز اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق طے ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کشمیری عوام کی رائے اور رائے شماری کے تحت اس کو حل کیا جائے گا، کیوں ایسا نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل وہ اقوام عالم کی وہ دنیا اس کو اس بات پہ کیوں نہیں راضی کرتی ہے کہ بھائی اگر کشمیری جو قوم ہے وہ ان کو رائے شماری کی جائے اور وہاں پر ان کا جو حق ہے، حق خود ارادیت، وہ ان کو دی جائے۔ پچھلے 70 سال سے ہم یہ ایک ہی ہمارا کشمیری کو جو ہمارا جو ہے انڈیا سے مطالبہ ہمارا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو حل کرنا پڑے گا، اور کشمیر انشاءاللہ تعالی اب ہم نے کشمیر اس سے لینا ہے، اور یہ وقت آ چکا ہے، اور یہ جو پہل کی ہے یہ انڈیا نے کی ہے۔ دیکھو ہم تو اس پلوامہ واقعے میں بھی پاکستان نے اپنا مثبت جواب دیا، لہٰذا اس نے ہمارے اس جواب کو کمزوری سمجھا، لہٰذا انشاءاللہ تعالی پاکستانی ہماری جو فوج ہے دنیا کی بہادر فوج ہے، ہمارے جو ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا جذبہ اور ہمارا ایمان ہے، جہاد سے ہم ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ جہاد ہمارا مسلمان پہ فرض ہے، لہٰذا ہم یہ انڈیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ انڈیا کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، شہادت جو ہے وہ ہمارا مقدر اگر بن جائے تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، لہٰذا آج بھی ہوش کے ناخن لے، وہ اس وقت جنگ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو یہ وقت ایسا ہے، انڈیا تو اس وقت قابل ہی نہیں کہ وہ پاکستان سے جنگ کر سکے، اس کی تو یہ حیثیت ہے ہی نہیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ 1 گھنٹہ بھی جنگ کی اندر وہ اس قابلیت ہی نہیں اس کی، نہ اس کی جو فوج جو ہے اس کی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اندر ان کی اپنی جو افواج ہے ان کے جرنیل کے جب بیان آتے ہیں، ان کی جب جنگ کی بات آتی ہے تو ان کی آواز ان کی ٹانگیں وہیں کانپنا شروع ہوئی، تو پاکستان سے لڑائی کیا کریں گے؟ رات کو بھی اس نے جو کی ہے یہ تو اس نے ایک انتہائی بزدلانہ کارروائی کی ہے، رات کے 1:30 بجے چوروں کی طرح اس نے جناب ایک وہ اپنا کیا، اور اس کا جواب اس کو رات کو اچھا خاصا مل گیا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل کیا جائے، وہ دونوں ملکوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اچھا میں منیبہ چاہوں گا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کرنا، کیونکہ اب بات ہو رہی ہے نا جناب 2 ملکوں کی لڑائی ہے، اور جو 2 ملک ہیں یقینی طور پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو مطلب یہ بات نہیں کر سکتے نا کہ جی محلوں کے لیے 2 فریق کی لڑائی لڑیں، اب اس کے اوپر ایک پورا نظام دنیا نے بنایا ہوا ہے، دنیا کے جو اقوام کے لوگ ہیں ان کے سربراہ نے انہوں نے بنایا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن۔ اب کیا کیا جانا چاہیے؟ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے منیبہ، اور میں چاہوں گا اپنے ناظرین تک بھی جو ہے وہ شیئر ہو کہ کم سے کم یونائٹڈ نیشن میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس اب تک کیوں نہیں بلایا گیا؟ اس کو بلانا چاہیے۔ جو ہماری ڈپلومیٹک تمام سفارت خانے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ یونیسیف کی اب تک یہ بچوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد بھی کیوں مذمت نہیں آئی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کے جو ایئرلی رپورٹ بنتی ہے، ان تمام واقعات کو، ان تمام چیزوں کو وہاں پر ایئرلی رپورٹ کے اندر شامل کیا جائے تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ بھارت کا یہ جو مکرو چہرہ ہے وہ کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں بالکل کھل کر یہ والی بات کر رہا ہوں کہ میں کچھ دنوں سے جب سے یہ معاملہ چلنا شروع ہوا ہے میں بڑا آبزرو کر رہا تھا، انڈین میڈیا، انڈین سوشل یوٹیوبرز اور دیگر تو ایک پرسپشن یہ بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ جی وہ جو ایک بھارتی جنون دکھا کر وہ جو ووٹ بینک کا ایک سیاست کرنا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب جو اصل کام ہے، جو میں یہ سمجھ رہا ہوں، ذاتی رائے ہے کہ جو ہمارا ڈپلومیٹک اپروچ ہے اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھنا پڑے گا، اور ایک طرف اگر ہم نے اس کے اندر کامیابی حاصل کری، کیونکہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں، جو دانستہ طور پہ حملے کیے گئے ہیں، وہ بڑے واضح طور پر ان تمام چیزوں کو میٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر بہتر انداز میں ان چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے تو عالمی سطح پر کم سے کم وہ دباؤ پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ بھارت کا جو اصلی مکرو چہرہ، جو صرف پاکستان اور بھارت کے اندر آواز آ رہی ہے، دنیا بولے گی پھر کہ جی یہ ہے بھارت کا اصل چہرہ، یہ ہے وہ دہشت گردانہ کاروائیاں جس کو ریاست اون کر رہی ہے،
اصل چیز ہوتی ہے کہ جناب ریاست اس عمل کو اون کر رہی ہے, وہ بتا رہی ہے کہ میں خود ایک دہشت گرد ریاست ہوں. یہ ایک اہم مسئلہ ہے منیبہ. علی میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جموں کشمیر میں جس طرح کی پابندیاں لگائی گئیں اس کو کافی عرصہ 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے. وہاں پہ انڈیپینڈنٹ میڈیا الاؤ نہیں ہے, وہاں پر جو ہے جرنلسٹ, انٹرنیشنل جرنلسٹ کو جانا الاؤ نہیں ہے. اب وہاں سیاح گئے اور مارے گئے تو یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے, اس کو ایکسپوز کیا گیا. لیکن وہاں جو ہو رہا ہے, جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور ہیومینٹیرین لا کے خلاف جو ورزی ہو رہی ہے, وہ کبھی میڈیا پہ, انڈین میڈیا پہ نہیں دکھائی جاتی. چودھری مقبول صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ جس طریقے سے انہوں نے ٹوٹلی بلاک کیا ہوا ہے جموں کشمیر کو, وہاں کوئی میڈیا نہیں جا سکتا, وہاں کے عوام کی جو رائے ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف نہیں آتی, نظر آتی ہے اس میں, تو بھارت جب اس طرح کے اقدامات کرتا ہے اور اس کو یہ اچھے طریقے سے پتا ہے کہ فلی کنٹرول ایریا ہے, وہ بھارت کا فلی کنٹرول ایریا ہے اور اس نے زبردستی وہاں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے, بلاک کیا ہوا ہے, میڈیا پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا, اس کے باوجود بھی وہاں کچھ ہوتا ہے تو اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے. تو کیا انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہو رہے ہیں جنہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک ملک جس نے خود ہی اس علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے پچھلے 70 سالوں سے اور اسے کنٹرول کیا ہوا ہے, بلاک کیا ہوا ہے, اور وہاں حملہ ہو رہا ہے اور اس کا الزام وہ پڑوسی ملک پہ ڈال رہا ہے؟ دیکھیں, ہم تو ایز اے کشمیری اس بات کے اوپر ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو انٹرنیشنل, جو اقوام عالم, جو وہ ممالک جو اپنے آپ کو امن کا ٹھیکیدار کہتے ہیں, جہاں اگر کوئی پرندہ بھی مر جاتا ہے تو اس کی بھی حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کیا وہ تنظیمیں, کیا وہ انسانی حقوق کے وہ علمدار جو لوگ ہیں, وہ کیا وہ سو رہے ہیں؟ جب کشمیر کی بات آتی ہے, پچھلے 70 سال سے وہاں بچے معصوم, ہماری مائیں بہنیں عصمت دری ہماری مائیں بہنوں کی جا رہی ہے, بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, نوجوانوں کو جناب ان کے ساتھ ظلم و تشدد کر کے ان کو شہید کیا جاتا ہے, اور وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اب کشمیر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اتنا, کیونکہ دیکھو کشمیری قوم نے ہمیشہ شہادت دی, 70 سال میں تاریخ ہے, جب بھی انہوں نے شہادت دی انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا نعرہ لگایا. انہوں نے آج تک کشمیریوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جی ہماری آزادی اور ہمارا علاقہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے, اور انڈیا یہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. انڈیا کی جو کوشش ہے وہ اس لیے ظلم کرتی ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے ان کا جو جذبہ ہے, جو ان کی محبت پاکستان کے ساتھ ہے, ان کو اس جذبے, اس محبت کو دبانے کے لیے وہاں پر پچھلے 70 سال سے ظلم کر رہا ہے. دیکھیں, ظلم جب بڑھ جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے, لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے وہاں کے جو رہنے والے مسلمان ہیں. دیکھیں, رات سے وہاں پر ایک انڈیا کے اندر بھی ظاہر افغانستان میں جو ہے بہت زیادہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے پاکستان سے بھی زیادہ ہے, لہٰذا وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے رات جو انہوں نے ہمارے مقدس, ہمارے مساجد پہ, ہمارے جو ہے قرآن پاک جو شہید کیے مساجد کے اندر, وہاں کے لوگوں کے اندر بڑا غم غصہ ہے کہ بات یہ ہے کہ بھارت نے اتنی غلط کارروائی کی, ہمارے نوجوان بچوں کو, ہمارے معصوم بچوں کو, نوجوانوں کو, ہماری عورتوں کو رات کو اس نے شہید کیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہاں پر ہمارا مطالبہ ہے انٹرنیشنل تمام اقوام عالم سے کہ وہاں پر آئے اور وہاں پر آ کے دیکھیں, انٹرنیشنل میڈیا آئے, وہاں پر سروے کریں کہ کشمیر کے رہنے والے لوگ پرامن لوگ ہیں, وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہیں, وہ اپنے رائٹ کی بات کرتے ہیں, اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور یہ وہ ملک جو چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں پرندوں کے لیے بھی وہ کام کر رہی ہیں, تو وہ کیا وہ سو رہی ہیں؟ ان کو چاہیے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے, وہاں پر نہتے کشمیریوں کے لیے, جو ہمارے بارڈر کے اوپر جو ہمارے جو بھائی شہید ہوئے ہیں, تو پچھلے 70 سال کے ساتھ جو انڈیا ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس کا حساب تو انڈیا کو دینا پڑے گا. لہٰذا اب جو رات کو اس نے کارروائی کی ہے یہ تو انشاءاللہ تعالی رات کو ہی اس کو جواب مل گیا ہے, لہٰذا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو جواب مزید ملے گا اور انشاءاللہ اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, اور ہماری فوج اور ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ ایک جگہ گٹی ہے, اور ہمارا یقین ہے ہم اپنے فوج کے شانہ بشانہ ایز اے کشمیری پاکستانی ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا, مجھے ابھی ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے فیض الحسنین صاحب نے, تجزیہ کار ہیں, انہیں گفتگو میں شامل کریں گے. فیض صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کل 6 اور 7 مئی کی شب میں واقعہ ہوتا ہے اور بھارت جو ہے وہ ایک ان اناؤنس قسم کا اٹیک کرتا ہے, جو کہ ایک طرح سے جو ہے جنگ کی شروعات کا پہلا مرحلہ اسے کہہ لیں, اور کامیابی سے پاکستان اس کو جو ہے روکتا ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو 22 اپریل سے شروع ہوئے اور آج 7 مئی ہے, اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ آگے تک جائے گی؟ پاکستان جو ہے وہ آگے جواب دے گا کیونکہ اپنی سوورنٹی کے لیے تو وہ حق رکھتا ہے, اور آج سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر پورے اختیارات دے دیے گئے ہیں پاک فوج کو. فیض صاحب. جی السلام علیکم.
اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کا جو اس وقت قیادت ہے وہ انتہائی نااہل ہاتھوں میں ہے، جس میں آپ مودی کو سر فہرست رکھ سکتے ہیں، اور اس وقت ان میں جو عقل اور شعور ہے اور سمجھ ہے وہ بالکل لگتا ہے کہ ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں یہ خطہ جو ہے یہاں پہ دنیا کی تقریباً آدھی آبادی موجود ہے، جس میں چائنا، ہندوستان اور پاکستان اور کچھ اور ممالک میں۔ اب اس صورتحال میں یورپ جو ہے وہ دو جنگیں دیکھ چکا ہے، جنگ عظیم اول اور دوم، اور ان لوگوں کو پتا ہے کہ جنگ جو ہے اس کی کیا نتائج نکلتی ہیں۔ مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے کہ انڈیا آئی ٹی میں بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے، تعلیم میں بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ اس کے 22% عوام جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ نمبر کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس صورتحال میں مجھے تو حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ پچھلے 75 سال سے ہمارے جو کانفلکٹ ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جاری ہیں، اور وہ کسی صورت بھی کسی عقل اور شعور کی طرف نہیں آ رہی۔ آپ اس بات سے اندازہ کیجیے کہ جو اسرائیل ہے وہ صرف اس کے سفیر نے ان کے اس نامناسب اور ظالمانہ قدم کی حمایت کی ہے، باقی پوری دنیا کی طرف سے اس کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، امریکہ کی جانب سے بھی اور یو اے ای کی جانب سے، چائنا کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، کیونکہ دنیا سمجھتی ہے کہ جنگ کا جو انجام ہوگا وہ اتنی بڑی جو ایک آبادی ہے اس کے لیے کسی سے بھی بہتر نہیں ہوگا۔ تو میں تو ابھی بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ بھارت کے جو اگر کوئی ذہین لوگ موجود ہیں کہیں بھی سسٹم میں، تو ان کو بھی عقل اور شعور سے کام لینا چاہیے، کشمیر کو آزادی دیں، ان کے عوام کو ان کا حق دیں۔ اب دیکھیں بنگلہ دیش بھی تو بھارت سے اب الگ ہی ہے نا، پاکستان بھی الگ ہے، تو وہ جو ایک خواب ان کے اندر ہے جس کا مکمل طور پہ جہالت پہ مبنی کہ جی اکھنڈ بھارت ہونا چاہیے۔ اب 21ویں صدی میں جہاں آزادی اور انڈیپینڈنس کی بات ہوتی ہے، عوامی حقوق کی بات ہوتی ہے، اس دور میں آپ اس طرح کا کیسے ایک اپنا آبجیکٹو یا اپنا ایک مقصد رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے سب پہ قبضہ کرنا ہے، سب کو ہمیں اپنے زیر نگین لانا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عالمی طور پہ بھی اس کی بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا ہر طرف سے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کے پاس کوئی بھی ایسی دلیل موجود ہے کہ وہ ان اقدامات کو جو بالکل جہالت، ظلم اور بربریت پہ مبنی ہے، اس کو کسی طرح بھی آپ باشعور قدم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس خطے میں جو بڑھتی ہوئی غربت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا تقریباً $10 ارب کا بجٹ ہے اور ہندوستان کا $70 ارب کا ہے۔ اب غربت اور جہالت سے لڑنے کے بجائے اور اس چیز سے سبق سیکھنے کے بجائے کہ یورپ نے جب جنگ لڑی تو انہوں نے اس کے بعد اس چیز کو سمجھا کہ جنگ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور انہوں نے پھر یورپین یونین لائی۔ یورپ کے ملکوں نے آپس میں تعلیم کا ایکسچینج کرنے کے لیے، فروغ دینے کے لیے تعاون بڑھایا، انہوں نے اپنے اقتصادی تعاون کو بڑھایا، اور جو ان کے درمیان اختلافات تھے اقتصادی یا دوسرے شعبوں میں، انہوں نے اس کو حل کیا، اور حل کرنے کے لیے مزید انہوں نے اپنی تنظیمیں بھی بنائی۔ اور اس وقت ایشیا جو ہے وہ صرف ہندوستان کی ایک ان پڑھ اور جاہل قیادت کی وجہ سے پورا ایشیا جو ہے، جو کہ دنیا کی آدھی آبادی ہے، وہ اب خطرے میں ہے کہ اس جہالت کی وجہ سے ان کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں اور ان کے جو مستقبل ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ اچھا فیض صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم ایشیا کی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جو جیو پولیٹیکل ایکویشن ہے پاکستان کی اور بھارت کی، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جن سے ہمارے جو بارڈر ملتے ہیں، پھر انڈیا کے جو نیبر کنٹریز ہیں، پھر اپر سائڈ پہ رشیا ہے،
یہ سارے ممالک جو ہیں ان کا کیا آگے جو ہے وہ کیا ان کی اسٹریٹجی ہوگی کہ کس طریقے سے اس مسئلے کے جو ہے وہ پیسفلی کوئی سولوشن نکالا جائے، کیونکہ جنگ تو کسی کے فیور میں بھی نہیں ہوتی، جنگ میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ سارے کنٹریز کیا آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس مسئلے کے حل نکالنے کے لیے فورس کریں گے؟ میرا بھی ایک سوال لے لیے گا اسی سے کنیکٹنگ کرتے ہوئے کہ ہمارا جو ڈپلومیٹک ایکشن جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے تھا اور اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اس کو سب سے پہلے تو ہمیں خود دیکھنا ہوگا. پاکستان نے اس وقت بہت بڑی صبر اور برداشت اور کیا کہنا چاہیے سمجھداری کا ثبوت دیا ہے. حالانکہ پاکستان اس سے زیادہ بھی کر سکتا تھا جتنا ہم نے اس کو جواب دیا ہے، اور ایسا جواب بھی دیا جا سکتا تھا بھارت کو کہ جس کے بعد بھارت کو دوبارہ سر اٹھانا مشکل ہو جاتا، کیونکہ آبادی کو نشانہ بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو پاکستان بھی کر سکتا ہے اور پاکستان کی قوت اس میں کسی طرح بھی کم نہیں ہے. لیکن ہم نے پھر بھی بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا. اب یہ سوال رہا کہ اس میں کون کون سے ممالک ہیں. دیکھیے چائنا جو ہے اس کا تو براہ راست اس چیز سے تعلق بن جاتا ہے، کیونکہ ان کا جو تجارتی راستہ ہے وہ پاکستان کے تھرو وہ اس کا مستقبل میں ایک بڑا منصوبہ ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کے جو باقی پڑوسی ہیں جن کا کسی نہ کسی طور پہ پاکستان کا تجارتی رابطہ ہے، افغانستان کا تجارتی راستہ بھی پاکستان کے تھرو ہو سکتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب روس کو بھی ظاہر ہے کہ کسی طور پہ یہ نہیں چاہیں گے کوئی کہ یہاں ایک بڑی جنگ ہو، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں کسی نہ کسی وجہ سے باقی ممالک کو کسی نہ کسی موقع پر شامل ہو جانا پڑتا ہے. اور جنگ عظیم جو آپ دیکھیں اول اور دوم وہ اسی طرح شروع ہوئی تھی کہ کوئی نہ کوئی احمق جو ہے جس طرح کے یہ مودی صاحب ہے وہ ایک نعرہ لگا دیتے ہیں اور اپنی ہی ایک چھوٹی سی ان کی دنیا اور ایک چھوٹی سی سوچ ہوتی ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی آبادی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اب اس چیز کو دنیا کے جو یہ جن ممالک کا آپ نے نام لیا ہے، روس ہے، امریکہ نے بھی اس چیز سے خدشات کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ یہ بہت عرصے سے جاری ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے تنزیہ طور پہ یہ کہا، ان کا پہلا جو لفظ تھا وہ بھارت کے اس اقدام کے بارے میں تھا کہ اٹس اے شیم کہ انہوں نے یہ حملہ کر دیا اور یہ ہمیشہ لڑتے رہتے. تو دنیا جو ہے وہ اس طرح کے ممالک کی غیر سنجیدہ حرکات جو ہیں ان کو اچھی نظر سے تو نہیں دیکھ رہی. بالکل ٹھیک ہے. فیصل حسین صاحب آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو رہیے گا. یہاں پر ہم ایک ہیڈ لائنز کا بریک لیں گے اور بریک کے پاس واپس آتے ہیں.